بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت کے معروضی سوالات یعنی MCQs پڑھیں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے ڈیش دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 55۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ڈیش کے دن ہوئی، تو اس کا آنسر ہے پیر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ڈیش کو ہوئی، یعنی 571 یہاں پر آئے گا عیسوی۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد کی عمر مبارک بوقت وصال ڈیش تھی، تو اس کا آئے گا 25 سال۔ ٹھیک ہے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام ڈیش تھا، تو اس کا آنسر ہے حضرت بی بی آمینہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش تھی، تو اس کا آنسر ہے رضائی ماں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق قبیلہ ڈیش سے تھا، تو اس کا آنسر ہے قبیلہ بنو سعد سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے علاوہ مزید ڈیش خوش قسمت عورتوں نے دودھ پلایا، تو اس کا آنسر ہے 6۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا نام حضرت ڈیش تھا، تو اس کا آنسر ہے حارث۔ اگر آپ پورا نام چاہیں تو حارث بن عبد العزیٰ۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں یہ کلام فرمایا، تو اس کا آنسر ہے اللہ اکبر کبیراً والحمد للہ کثیراً۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقریباً ڈیش تک قبیلہ بنو سعد میں قیام رہے، تو اس کا آنسر ہے 4 سال۔ شق صدر کا کیا معنی ہے؟ شق صدر کا معنی ہے سینے کو چیرنا۔ ٹھیک ہے، لاسٹ والا سینے کو چیرنا۔ MCQ نمبر 13۔ شق صدر کا عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ڈیش مرتبہ ہوا، تو اس کا آنسر ہے 4۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والد کی کنیز کا نام ڈیش تھا، تو اس کا آنسر ہے ایمن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ڈیش کے مقام پر ہوا، تو اس کا آنسر ہے ابوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت ڈیش تھا، تو اس کا آنسر ہے عبد المطلب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ڈیش ہوئی تو ان کے دادا جان کا انتقال ہو گیا، تو اس کا آنسر ہے 8 سال۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا جان کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 6 سال تھی، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال ہوئی تو آپ اپنے چچا زبیر کے ہمارا ڈیش کی طرف سفر کے نکلے، تو آپ نے اس کا ہے 10 سال۔ جب 10 سال عمر ہوئی تو آپ اپنے چچا زبیر کے ساتھ کہاں کے نکلے؟ سفر کے لیے نکلے، تو آپ اس کا آنسر آئے گا یمن کی طرف سفر کے لیے نکلے، یمن کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا تجارتی عمر ڈیش کی مبارک عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا تجارتی ڈیش کی عمر مبارک میں فرمایا، یعنی 12 سال کی عمر میں فرمایا۔ پہلا تجارتی سفر ہے، یہاں پہ بیچ میں غلطی ہو گئی، پہلا تجارتی سفر ڈیش کی عمر مبارک میں فرمایا، نہیں 12 سال کی عمر مبارک میں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تجارتی سفر میں آپ کی ملاقات ڈیش نامی راہب سے ہوئی، تو اس کا آنسر ہے برجیس۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ڈیش نامی مقام کی طرف 2 بار تجارت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو اس کا آنسر ہے شام۔ اس کا آنسر ہے شام۔ یہاں پہ جریش لکھا ہوا ہے لیکن اس کا آنسر ہے شام۔ حکم الہی سے دنیا میں سب سے پہلا پہاڑ جبل ڈیش نامی پیدا ہوا، تو اس کا آنسر ہے ابو قبیس۔ اچھا، معاہدہ حلف الفضول کے وقت قریش کے بڑے بڑے سردار ڈیش کے گھر جمع ہوئے، تو اس کا آنسر ہے عبداللہ بن جدعان۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب ڈیش واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، اس کا آنسر ہے 3۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا حق مہر ڈیش مقرر کیا گیا، تو اس کا آنسر ہے 20 اونٹ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں رہی، تو اس کا آنسر ہے 25 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ڈیش ہوئی تو تیز بارش سے حرم کعبہ میں سیلائی پانی آ گیا، تو اس کا آنسر ہے 35 سال کی عمر ہوئی تو۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل خانہ کعبہ میں ڈیش بت نسب 360۔ ٹھیک ہے، وہی کی ابتدا ڈیش ہوئی سچے خوابوں۔ غار ہرا ڈیش نامی پہاڑ میں واقع ہے، تو اس کا آنسر ہے جبل نور۔ غار ہرا زمین سے تقریباً ڈیش سے زیادہ کی بلندی پر ہے، تو اس کا آنسر 350 میٹر، تقریباً 350 میٹر سے زیادہ کی بلندی پر ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کی قبول کیا۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارث، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کیا۔ 3 سال بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کریمہ کون سی ہے؟ وہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اعلان نبوت کے 4 سال کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کون سی آیت ہے؟ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ٹھیک ہے، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف فرما تھے کہ ڈیش نامی کافر نے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر زور سے کھینچا، تو اس کا آنسر ہے عقبہ۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون کا نام حضرت ڈیش تھا، تو اس کا نام حضرت سمیہ۔ حضرت سمیہ کو ڈیش سے مارا گیا، تو اس کا آنسر ہے حضرت سمیہ کو ڈیش نے نیزہ مار کر شہید کیا، تو اس کا آنسر ہے ابو جہل۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام نجاشی تھا، اور نجاشی اس کا نام نہیں تھا، نجاشی اس کا لقب تھا، اور حبشہ کے بادشاہ کا جو اصل نام تھا وہ تھا اسحمہ۔ یہ ہے ادحمہ ہے، یا اصل کتاب میں دیکھ لیجیے گا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، اور حبشہ کا بادشاہ ڈیش دین پر عمل کرتا تھا، تو اس کا آنسر ہے عیسائی۔ ہجرت اولیٰ میں ڈیش مردوں نے پیارے وطن چھوڑ کر، تو 11 مرد، کل 15 افراد تھے، 11 مرد 4 عورتیں۔ ہجرت اولیٰ میں ڈیش عورتوں نے پیارے وطن چھوڑ کر، تو اس کی آنسر آ جائے گا 4۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ بعد میں جو ہو گئی تعداد ڈیش تک ہو گئی، تو 82۔ تمام بنو ہاشم 3 سال تک جو ہے شیب ابی طالب میں محسوس قید رہے، تو یہ 3 سال اس کا آنسر ہے۔ پیج نمبر 6، عام الحزن کا مطلب کیا ہے؟ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ طائف میں موجود باغ میں عتبہ بن ربیعہ کے غلام ڈیش انگوروں کا گچھا، تو عداس اس کا نام ہے۔ عتبہ بن ربیعہ کا غلام دولت ایمان سے سرفراز ہونے سے پہلے ڈیش تھا، تو اس کا آنسر ہے نصرانی۔ سفر طائف سے واپسی پر مقام ڈیش میں یعنی مقام نخلا میں جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ مدینہ شریف کا پورا نام پرانا نام یثرب تھا، اور مدینہ شریف کا پورا نام جو ہے مدینۃ النبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات کے تقریباً ڈیش مدینہ شریف میں گزارے، ظاہری حیات کے تقریباً 10 سال جو ہے مدینہ شریف میں گزارے۔ عقبہ، عربی میں عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال مسجد عقبہ میں قبیلہ حضرت کے ڈیش آدمی اسلام لائے، تو اس کا آنسر ہے 6۔ نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع مدینہ شریف کے مزید ڈیش افراد اسلام لائے، تو اس کا آنسر ہے 12۔ نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع مدینہ شریف کے مزید 12 افراد ڈیش میں اسلام ہے، تو یہ آ جائے گا اس کا مینا کی گھاٹی۔ بیت عقبہ اولیٰ کا مطلب ہے گھاٹی کی بیت، یا بیت کی گھاٹی، یا گھاٹی کی دوسری بیت، یا گھاٹی کی پہلی بیت۔ تو اولیٰ آپ کو پتہ ہے پہلے وہ کہتے ہیں، تو اس کا آنسر ہے گھاٹی کی پہلی بیت۔ بیت عقبہ اولیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ڈیش کو بطور معلم بھیجا، تو اس کا آنسر ہے حضرت
مصعب بن عمیر، ٹھیک ہے، حضرت مصعب بن عمیر۔ قبیلہ اوس کے سردار کا نام حضرت ڈیش تھا، تو اس کا نام ہے، ان کا نام ہے سعد بن معاذ۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینہ کے تقریباً ڈیش افراد نے منی کی اس گھاٹی میں اسلام قبول کیا، تو اس کا آنسر 72 کتاب میں دیکھ لیجیے گا، 72 ہے یا 73 ہے، یہ آپ کتاب میں دیکھ لیجیے گا، 72 ہے شاید، صحیح لکھا ہوگا۔ مکے سے مدینہ شریف میں سب سے پہلے حضرت، یہ آپ کو مل جائے گا جو 8ویں چیپٹر میں مل جائے گا، اس کو آپ آرام سے چیک کر لیجیے گا۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال 72 ہے، ٹھیک ہے، 72 ہے، صحیح ہے، 72 ہے۔ مکے سے مدینہ شریف سب سے پہلے حضرت ڈیش نے ہجرت کی، تو اس کا آنسر ہے ابو سلمہ اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار نے ڈیش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا، دارالندوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے وقت غار ثور میں ڈیش گزارے، 3 رات اور 3 رات، 3 دن 3 راتیں۔ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کا فاصلہ عموماً ڈیش میں طے ہوتا تھا، تو اس کا تھا 12 دن۔ مسجد قباء مدینہ شریف سے ڈیش کے فاصلے پر ہے، تو اس کا آنسر ہے 3 میل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کے قریب سب سے پہلے قبیلہ ڈیش کے پاس بطور مہمان تشریف لے گئے، تو اس کا آنسر ہے قبیلہ عمر بن عوف، ٹھیک ہے۔ MCQ نمبر 40، مدینہ طیبہ کے قریب سب سے پہلے قبیلے کے ایک سردار کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، تو حضرت کلثوم بن ہیدن۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد قباء میں نماز پڑھنا ڈیش کے برابر ہے، تو اس کا آنسر ہے عمرے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں قبیلہ ڈیش کی مسجد میں پہلا جمعہ، اس کا آنسر ہے بنی سالم۔ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ڈیش کے گھر قیام فرمایا، تو اس کا آنسر ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش تک حضرت ابو ایوب انصاری گھر میں، تو اس کا آنسر ہے 7 ماہ۔ اذان کی ابتدا ڈیش میں، اذان کی ابتدا جب مسجد نبوی میں ہوئی۔ اذان کے کلمات حضرت ڈیش نے خواب میں دیکھے، تو اس کا آنسر ہے حضرت عبداللہ بن زید۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر تک مدینہ شریف میں مہاجرین صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 50 یا 54، ٹھیک ہے، 45 یا 54۔ مدینہ شریف میں بیت المقدس کی طرف نماز ڈیش تک ادا ہوتی رہی، اس کا آنسر ہے 16 یا 17 ماہ۔ قبلے کی تحویل کا واقعہ جس مسجد میں پیش آیا اسے ڈیش کہتے ہیں، اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ قبلے کی تبدیلی کے واقعے کو ڈیش کہتے ہیں، تحویل قبلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد قبلتین مدینہ شریف تقریباً ڈیش کے فاصلے پر ہے، تو اس کا آنسر ہے 2 کلومیٹر۔ ایک MCQ اور ایڈ کر لیجئے کہ کس وقت تحویل قبلہ ہوئی، کون سی نماز میں، تو آپ اس کا آنسر ہے ظہر کی نماز میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وہ جنگی لشکر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تشریف لے جاتے، اسے ڈیش کہتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں غزوہ۔ جس لشکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہیں اسے ہم کہتے ہیں غزوہ، اسے ہم کہتے ہیں سریہ۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق غزوہ کی تعداد کتنی ہے؟ 19 ہے، اور سرایہ کی تعداد جو ہے 47 یا 56 ہے۔ مسلمانوں کی کفار کے ساتھ سب سے پہلی جنگ ڈیش ہے، تو اس کو کہتے ہیں جنگ بدر۔